والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین جلسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ، خطبے کے بعد میں نے قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے: وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ اے لوگو، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، اللہ کی راہ میں جنہیں موت آئے انہیں مردہ مت کہو. پروردگار عالم پھر انہیں کیا کہیں؟ تو خالق کائنات کا ارشاد ہے: بل احیاء ولکن لا تشعرون. اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں. تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، تم ان کی زندگی کو جان نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے. دوسرے مقام پر فرمایا: وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ گمان بھی مت کرو. ہو سکتا تھا کہ زبان سے لوگ کہہ دیتے کہ ہم انہیں مردہ نہیں کہتے ہیں، لیکن ہو سکتا تھا کہ یہ گمان کر لیتے، اپنے دل میں یہ گمان کرتے کہ وہ مردہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ بھی بند فرما دیا اور کہا: وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں مردہ گمان بھی مت کرو.
زبان سے کہنے کی بات نہیں رہی، اب زبان سے بھی مت کہو اور مردہ گمان بھی مت کرو۔ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس سے روزی پاتے ہیں۔ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، عند ربہم یرزقون، اپنے پروردگار کے پاس سے وہ روزی پاتے ہیں۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اور اللہ کی اس عطا پر، اللہ کی اس عطا پر وہ خوش ہوتے ہیں، مسرت کا اظہار کرتے ہیں۔ فرحین، خوشی ہوتی ہے انہیں، بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ کے فضل پر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پروردگار عالم نے مومنین کے جان و مال کو جنت کے عوض میں خرید لیا، اور فرماتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جو ایک دیتا ہے اللہ اسے 10 عطا فرماتا ہے، اور جو رب کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اپنے، تو گویا کہ اس کی مثال اس طرح ہے کہ ایک دانہ زمین میں بویا جاتا ہے، کمثل حبۃ، ایک دانہ جو زمین میں بویا جاتا ہے، انبتت 7 سنابل، تو اس میں سے 7 بالیاں نکلتی ہیں۔ ایک دانہ بوتے ہیں ہم، اس میں سے 7 بالیاں نکلتی ہیں۔ فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ دانہ ایک ڈالا ہم نے، نکلی 7 بالیاں، اور ہر بالوں میں 100 دانے ہوتے ہیں، تو 700 گنا تک اللہ ثواب عطا فرماتا ہے، اور پروردگار عالم اس پر بھی قادر ہے، 100 حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ چاہے تو 700 دے، اور چاہے تو اس کا ڈبل بھی عطا فرما دے، اور چاہے تو اس سے زیادہ بھی عطا فرما دے۔ تو جب ایک دانہ جس کی حیثیت جان سے کم درجے کی ہے، جان اعلیٰ ہے مال ادنا ہے، تو جس کی حیثیت جان سے کم درجے کی ہے، اگر اللہ کے راہ میں خرچ کر رہا ہے تو ایک دانے کی مثال یہ ہے کہ 7 بالیاں ہیں، اور 7 بالیوں میں 100 دانے ہوتے ہیں، تو 700 دانے ہو جاتے ہیں۔ تو پروردگار عالم جب ادنا چیز پر اتنا ثواب عطا فرماتا ہے، جب ادنا چیز پر اتنی مہربانی فرماتا ہے، تو جس نے اللہ کی راہ میں جان قربان کیا تو کیا اسے یوں ہی چھوڑ دے گا؟ نہیں، اسے وہ زندگانی عطا فرماتا ہے، وہ زندگی عطا فرماتا ہے کہ جس کے سامنے دنیا کی تمام زندگانیاں ہیچ ہیں، اس لیے کہ ابدالآباد کی زندگی بھی عطا فرماتا ہے، اور خود ارشاد فرماتا ہے کہ انہیں مردہ گمان بھی مت کرو، تم اس کا شعور نہیں رکھتے ہو، انہیں تو اپنے رب کے بارگاہ سے رزق بھی ملتا ہے۔ تو امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کو ہی نہیں
اپنی اولادوں کی جان کو بھی، اپنے بھتیجوں کے جان کو بھی، اپنے بھائیوں کے جان کو بھی، بھانجوں کے جان کو بھی، تمام کے جانوں کو قربان کیا، خود کی جان بھی قربان کی، اس لیے کہ اللہ سے سودا فرما چکے ہیں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کے جان و مال کو جنت کے عوض میں خرید لیا ہے۔ تو جنت کی زندگی ابدالآباد کی زندگی ہے، تو اسی طرح شہید کی زندگی کا کیا پوچھنا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، ولید بن عقبہ گورنر نے جب آپ کو بلایا، طلب کیا، تو رات کے وقت بلایا تھا، اور رات کے وقت جب بلایا تھا تو حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ایک ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو لوگوں نے کہا کہ رات کے وقت دفتر کا ٹائم تو ہوتا نہیں ہے، اتنی رات میں بلانے کا مقصد کیا ہے؟ تو لوگوں نے آپس میں یہ فیصلہ کیا، لگتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا ہے اور یزید خلیفہ بن بیٹھا ہے، مسند خلافت پر بیٹھ گیا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہاں ہماری بلاہٹ آئی ہو۔ امام علی مقام نے فرمایا لگتا تو کچھ ایسا ہی ہے، آپ کچھ سواروں کو لیتے ہیں اور وہاں پہنچتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی یہ وقت تو نہیں تھا، اتنی وقت رات میں بلانے کا کیا مطلب ہے؟ کا حکم نامہ سنایا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا اور یزید نے تخت سنبھال لیا ہے، تمام مقامات پر اپنی بیعت کے لیے عامل مقرر کر دیے ہیں، اور ہمارے پاس خط لکھا گیا ہے کہ ہم سب سے بیعت لیں مدینہ والوں سے، اور بالخصوص عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عباس، حسین بن علی سے بالخصوص بیعت لیں۔ اگر یہ بیعت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور نہیں کرتے ہیں تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنی رات کو تو ویسے بھی کچھ نہیں ہوتا، اور اگر آپ کو بیعت ہی لینی ہے تو کھلے عام لیجئے بیعت، تمام اہل مدینہ کو بلائیے، سب سے بیعت لیجئے۔ یہ ہم کو صرف اتنی رات کو بلانے کا مقصد کیا ہے؟ تو رہی بات اگر یزید کی، تو یزید کے ہاتھ پر میں بیعت کبھی نہیں کر سکتا، یہ طے ہے۔ الغرض آپ وہاں سے نکل گئے، جب آپ تشریف لے آئے گھر پہ تو لوگوں سے کہا کہ اپنی سواریاں تیار کی، کجاوے رکھے گئے اونٹوں پر، سامان تیار کر لو، اس لیے کہ جو جواب میں نے دیا ہے یزید اس جواب سے بھڑک اٹھے گا اور وہ کوئی نہ کوئی پریشانی کھڑی کرنے کی کوشش کرے گا، اس لیے اب ہمیں مدینہ طیبہ چھوڑ دینا چاہیے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سواری تیار کی اور تمام ساز و سامان تیار کیے گئے، اپنے بچوں کو، بیویوں کو اور سب کو لیا، اور لے کر کے اب مدینہ سے مکہ المکرمہ کی طرف روانہ ہو رہے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک پر تشریف لے جاتے ہیں، اور پھر آپ نے دعائیں کی، وہاں سلام عرض کیا۔ وہاں عزیزان ملت اسلامیہ، شاعر کہتا ہے مزار مصطفیٰ پر شام ہوتے ہی امام آئے، اجازت کی غرض سے آخری کرنے سلام آئے، کہا رو کر سلام تاجدار عالم امکان، سلام سرور عالم، سلام سرور ذیشان، اور ذرا دیکھیں تو گوشے
سے ذرا دیکھے تو چہرے سے اٹھا کر گوشہ داماں حسین ابن علی پر تنگ ہیں طیبہ کی اب گلیاں یزیدی دور ہے اسلام ہے سرکار خطرے میں نواسا آپ کا اس وقت ہے دشمن کے نرغے میں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور آپ کا نواسا اس وقت دشمن کے نرغے میں حضور اجازت کی غرض سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں اور سلامی کی غرض سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں حضور اجازت مرحمت فرمائیے اب مدینہ ہمارے لیے اب رہنے کی جگہ نہیں رہ گئی اس لیے کہ ہمیں تنگ کر دیا گیا ہے اور مدینہ ہمیں بحالت مجبوری چھوڑنا پڑے گا حضور اجازت مرحمت فرمائیے روتی ہوئی آنکھوں سے اشکبار آنکھوں سے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر لوٹتے ہیں اور پھر سواریاں تیار تھیں آپ مدینہ طیبہ سے ہمیشہ ہمیش کے لیے اس لیے کہ یہ جا رہے تھے مکہ المکرمہ مگر انہیں یہ خبر تھی بے شک خبر تھی کیونکہ جس کو بچپن سے بتایا گیا ہو کہ آپ کی شہادت ہوگی اور عرض تف میں ہوگی کربلا کے میدان میں ہوگی تو یہ تو ہونا ہی تھا تو عزیزان ملت اسلامیہ مدینہ کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں اور اشکبار آنکھوں سے یہ سفر جاری ہوتا ہے اور عزیزان ملت یہ قافلہ مکہ المکرمہ پہنچ جاتا ہے جب مکہ کے لوگوں نے دیکھا کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں تو جوک در جوک لوگ آنے لگے اور آپ کے چہرے انور کی زیارت ہو رہی ہے اور لوگوں نے کہا حضور اب مکہ چھوڑ کر کے آپ یہاں سے مت جائیے گا ایک وقت تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑ کر کے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے اور مدینہ کو اپنا شہر فرمایا اور وہیں آپ کا مسکن بھی بنا وہیں مزار مبارک بھی بنا اور آج وہ وقت ہے کہ ایک مدینہ طیبہ میں پلا بڑھا کھیلا ہوا کھیلا کودا پلا بڑھا وہیں پر نانا جان کی گود میں کھیل کر کے پروان چڑھنے والا نواسا آج اسی مدینہ کو جس کو میرے آقا نے فرمایا کہ میرا محبوب شہر مدینہ طیبہ ہے آج چھوڑ کر کے مکہ المکرمہ میں پہنچ گئے ہیں مکہ المکرمہ میں لوگ آتے رہے جاتے رہے عزیزان ملت اسلامیہ آپ نے نہ کسی سے کوئی بیعت لی اور نہ تو کوئی ساز و سامان تیار کیا اور نہ تو کسی طرح کا کوئی ایسا کام کیا بس آپ مکہ میں وقت گزار رہے تھے عزیزان ملت اسلامیہ یہی وہ وقت تھا کہ کوفہ کے لوگوں نے خط بھیجنا شروع کیا خط تو انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی بھیجا تھا مگر آپ نے انکار فرما دیا تھا اب ان کے خط آنے شروع ہوئے 3 دن کے عرصے میں 12,000 خطوط آ گئے یعنی 150 عرضیاں 3 دن کے عرصے میں 150 خطوط آ گئے 150 عرضیاں آ گئی اور پھر رفتہ رفتہ ان عرضیوں کی تعداد ان خطوں کی تعداد 300 تک پہنچ گئی اور یہاں اجلہ صحابہ اکرام حضرت جابر حضرت ابو واقد لیثی حضرت عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن عمر جملہ تمام لوگوں نے کہا کہ امام علی مقام آپ وہاں جانے کا قصد نہ فرمائیے گا آپ مکہ میں ہی رہیے لیکن اتنے خطوط آ گئے تھے تو امام پاک کے پاس اس کے لیے کچھ تو ملنا چاہیے تھا نا کوئی عذر تو ہونا چاہیے تھا نا آپ فرماتے اتنے خطوط آئے ہیں اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں ہم یزید کے ہاتھ پر بیعت کسی صورت نہیں کریں گے لہذا آپ تشریف لے آئے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور آپ کو ہی ہم تسلیم کریں گے
اور آخری خط میں تو یہاں تک لکھ دیا کہ اگر آپ نہ آئے اور بحالت بامر مجبوری اگر ہم نے یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا، اسے اپنا خلیفہ بھی تسلیم کر لیا، تو کل پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہم اس سے بری الذمہ ہوں گے کہ پروردگار ہم نے تو نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی تھی، ہم نے تو خطوط بھیجے تھے، ان سے ہم نے استدعا کی تھی، مگر انہوں نے ہمارے استدعا کو قبول نہیں فرمایا، بحالت مجبوری بامر مجبوری ہم نے یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا۔ ایک مسئلہ یہ بھی درپیش تھا آپ کے سامنے، یہ کریں تو کیا کریں؟ ادھر صحابہ کا اصرار کہ آپ بالکل مت جائیے گا، اس لیے کہ کوفہ والوں نے جب آپ کے والد گرامی حضرت علی سے بھی وفا نہیں کی، امام حسن مجتبی سے بھی وفا نہیں کی، تو یہ آپ سے بھی وفا نہیں کریں گے، لہذا آپ مت جائیے گا۔ اور یہاں خطوط پر خطوط، تب آپ نے فرمایا کہ چلیں ٹھیک ہے، کچھ عذر تو ملنا چاہیے کہ جس سے ہم نہ جائیں، کوئی جواز تو ملنا چاہیے کہ ہم نہ جائیں۔ تو آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، میں تو نہیں جاتا، مگر میں اپنا نائب بنا کر کے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجتا ہوں، اور مسلم وہاں جائیں گے، وہاں جانے کے بعد وہاں کے حالات دیکھیں گے، اگر حالات سازگار ہوئے مسلم وہاں سے خط لکھیں گے تو پھر میں بھی چلا جاؤں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے سفر فرماتے ہیں کوفہ کے لیے۔ آپ کے دو چھوٹے بچے تھے، محمد و ابراہیم، یہ دونوں بچے بھی ساتھ ہو لیے۔ اب جب یہ کوفہ پہنچے تو مختار بن عبید کے گھر پہ قیام کیا آپ نے۔ اب وہاں پر چند دنوں میں 12,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر امام علی مقام کی بیعت کی، ایک دو نہیں، 12,000 لوگوں نے۔ اب یہ سلسلہ چلتا رہا، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کوفہ کے گورنر تھے۔ انہوں نے مسجد میں منبر پہ چڑھ کے خطبہ فرمایا کہ اے لوگو، یہ جو بیعت ہو رہی ہے یہ یزید کے خلاف ہو رہی ہے، یزید کے حکم کے خلاف ہو رہی ہے، لہذا جب اس بات کو وہ سنے گا تو بھڑکے گا وہ اور فتنہ و فساد پیدا کرے گا، اس لیے اس سے دور ہونے کی کوشش کریں آپ۔ تو چونکہ وہ محب اہل بیت تھے تو انہوں نے دیکھا تو سب کچھ، جان تو سب کچھ لیا، مگر آپ نے کچھ کہا نہیں، اور نہ تو کوئی اس پر بات ہی کی۔ لیکن مسجد میں ان لوگوں کے یزیدیوں کے ہواخواہ موجود تھے۔ ایک نے اٹھ کر کے، عبداللہ بن حضرمی تھا، اس نے اٹھ کر کے کہا کہ آپ گورنر ہیں اور آپ یا تو جان بوجھ کر کے کمزوری دکھا رہے ہیں یا تو آپ کمزور ثابت ہو رہے ہیں، بغیر سختی کے کام نہیں چلے گا۔ اور اس نے یزید کو خط لکھا کہ مسلم بن عقیل کوفہ میں آ چکے ہیں اور کوفہ کے لوگ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر امام حسین کی بیعت کر رہے ہیں اور دن بدن تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اگر تم نے اسے بچانے کی کوشش نہیں کی تو کوفہ بھی جائے گا اور تمہاری حکومت بھی جائے گی۔ اس لیے کسی ایسے آدمی کو، کیونکہ جو یہاں کے گورنر ہیں وہ جان بوجھ کر کے کمزوری دکھا رہے ہیں، لہٰذا کسی ایسے سخت گیر گورنر کو بھیجو جو کسی کا خیال نہ کرے۔ جب یزید کو یہ خبر ملی تو اس نے
ابن زیاد کو طلب کیا جو بصرہ کا گورنر تھا۔ ابن زیاد نے اپنے بھائی عثمان کو بصرہ کا گورنر بنایا، اپنا نائب مقرر کیا، اور خود وہ 20 سواروں کو لے کر کوفہ کی طرف چل پڑا۔ اب چونکہ یہاں تو بات یہ تھی کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لانے والے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ حجاز کی طرف سے آئیں گے، حجازی لباس میں ہوں گے، تو یہ لومڑی جس طرح ہوتی ہے نا، بالکل لومڑی کی طرح مکار تھا یہ۔ تو مکاری کیا اس نے کی کہ حجازی لباس پہنا اور اسی راستے سے چلا تاکہ لوگ دیکھیں تو یہ سمجھے کہ امام حسین ہی آ رہے ہیں، اور ہوا بھی ایسا ہی کہ جب اس کو لوگوں نے دیکھا تو گھروں میں سے جوک در جوک لوگ نکل کے آنے لگے اور ایک جم غفیر ہو گیا، بہت عوام ہو گئی، اور سب کہنے لگے مرحبا یا نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مرحبا یا فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ سب کو بغور دیکھتا جاتا تھا، کہتا کچھ نہیں تھا، یہ بغور سب کو دیکھتا جاتا تھا اور کسی سے کہتا کچھ نہیں تھا۔ جب بھیڑ زیادہ بڑھ گئی تو جو اس کے ساتھ تھے ان لوگوں نے کہا راستہ چھوڑ دو، یہ ابن زیاد ہیں، یہاں کے گورنر بن کے آئے ہیں۔ اب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، یہ گورنمنٹ ہاؤس میں داخل ہو گیا۔ وہاں جانے کے بعد اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ جتنے رؤسائے کوفہ تھے، جتنے بڑے بڑے لوگ تھے، ان سب کو اس نے گرفتار کروا لیا، ان سب کو گرفتار کروا لیا، اور حضرت امام مسلم کے تلاش میں لوگوں کو لگا دیا کہ دیکھو کہ امام مسلم کہاں چھپے ہوئے، کہاں پر ہیں، یہ ہیں کہاں، ان کی تلاش کرو۔ اب لوگ تلاش میں لگ گئے لیکن کوئی خبر نہ لا سکا، تو اس نے اپنے غلام معقل کو، بد عقل کہہ لیجئے، بے عقل کہہ لیجئے، اس نے اپنے غلام کو 3000 رقم دیا اور کہا کہ تم جاؤ اور پتہ کرو۔ اس نے جا کر کے کوفہ کی مسجد میں بیٹھ کر کے اپنا دیکھتا رہا، سب کو دیکھتا رہا، سب لوگ نماز پڑھ کر کے جب نکل گئے، ایک شخص تھے حضرت مسلم بن اوسجہ اسدی، یہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے بڑے غور و فکر کے بعد اس نے سوچا کہ انہی سے پوچھا جائے، پہلے ان کے قریب جا کر کے پہلے ان سے کچھ گفتگو کی جائے، اس کے بعد بات کی جائے۔ اس نے کہا حضور آپ چہرے مہرے سے لگتے ہیں کہ آپ محب اہل بیت ہیں، اور میں بھی ایک محب اہل بیت ہوں، کئی روز سے میں ڈھونڈ رہا ہوں، میں نے سنا ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ میں تشریف لے آئے ہیں مگر پتہ نہیں چل رہا ہے، تو میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ پتہ ہو، کیونکہ میرے پاس کچھ نذرانہ بھی ہے ان کو دینے کے لیے، اور میں ان کے ہاتھ پر بیعت بھی کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ مسجد میں اتنے لوگ تھے، تم نے کسی سے نہیں پوچھا؟ سب چلے گئے تو مجھ سے ہی آ کے پوچھا، کہا اصل میں آپ کے چہرے مہرے سے لگ رہا تھا کہ آپ محب اہل بیت ہیں، اس لیے آپ سے پوچھا۔ اب مومن کا دل نرم ہوتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے کہ مومن جلدی دھوکہ کھا جاتا ہے، مومن کو جلدی دھوکہ دے دیتے ہیں لوگ۔ اب اس کی باتوں میں آ گئے، آپ نے سوچا واقعی محب اہل بیت ہے، تو آپ نے فرمایا ہاں میں جانتا تو ہوں، مگر یہ راز کسی کو مت بتانا۔ اب چونکہ جب ابن زیاد آ گیا تھا تو پھر وہ مکان آپ نے چھوڑ دیا تھا جس میں آپ پہلے تھے۔ اب آپ آ گئے تھے ہانی بن عروہ، یہ بھی محب اہل بیت تھے، ان کے مکان میں آ گئے تھے، اور ہانی
سے ابن زیاد کی دوستی بھی تھی اور اس کے باپ سے بھی تھی ابن زیاد کے، اور یہ محب اہل بیت تو تھے ہی۔ اب اس گھر میں آپ رہنے لگے۔ اب جب ہانی نے دیکھا کہ یہ امام مسلم تشریف لے آئے ہیں تو اپنے گھر میں رکھا، اور اس کو یہ پتا تھا کہ ابن زیاد مجھ پر شک کرے گا نہیں، اس لیے کہ اس کے باپ سے بھی میرا علیق سلیق تھا، دوستی تھی، اور اس سے بھی ہے تو یہ مجھ پر کوئی شک کرے گا نہیں، اپنا کام ہو جائے گا، بات بن جائے گی۔ اب چونکہ حضرت مسلم کو یہ پتا تھا کہ امام مسلم بن عقیل کہاں ہے، اب اس کو لے کر کے آ گئے، کہاں؟ ہانی بن عروہ کے مکان میں۔ اب یہ آیا، بڑی محبت سے ملا، ہاتھ پیر چوما اس نے اور بیعت کی ہاتھ پر، اور کہا حضور یہ میری طرف سے نذرانہ ہے 3000 کی رقم، آپ اسے قبول فرما لیجئے، اور وہیں بیٹھا رہا۔ اب یہ روز آتا تھا، روز جاتا تھا، جب دن بھر رہتا تھا، رات جب ہوتی تھی کہتا تھا کہ اب یہاں کہاں میں آپ لوگوں کو تکلیف دوں گا، میں کہیں اور جا کر کے رات گزار لیتا ہوں، تو یہ چلا جاتا تھا۔ یہ جاتا کہاں تھا؟ دن بھر کی تمام باتیں سنتا تھا، اور ابن زیاد کے پاس جا کر کے ساری رودات سنا دیا کرتا تھا۔ اب جب ابن زیاد کو ساری باتیں بتا دیا اس نے، تو اس نے کہا کہ جاؤ ہانی بن عروہ کو بلا کے لے آؤ۔ اب ان کو بلا کے لایا گیا۔ جب بلا کے لایا گیا تو اس کے دربار میں کھڑے ہوئے۔ اس نے کہا کہ ہانی تم یہ کیا کر رہے ہو؟ ہم نے سنا ہے کہ مسلم بن عقیل کو تم نے پناہ دے رکھی ہے، اور تمہارے گھر میں وہ ہیں، اور اپنے گھر میں تم ان تمام چیزوں کا اڈا بنا کر کے رکھے ہو، اور کچھ نہ کچھ باتیں ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو چونکہ مکار تھا، مکار کو بھیجا بھی تھا، اس نے کہا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، کہا ہاں ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو ماقل کو اس نے کہا کہ باہر نکل آؤ۔ اب وہ جب سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، آپ نے دیکھا کہ یہ تو ڈیلی صبح جاتا تھا اور رات میں نکل جاتا تھا، تو اب تو چھپانے کی بات ہی کوئی نہیں رہ گئی تھی، اب کیا چھپانا تھا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، امام مسلم بن عقیل میرے گھر تشریف لے آئے تو میں نے انہیں اپنے گھر میں پناہ دی، رکھا انہیں، اور اگر تجھے اچھا نہیں لگتا، یہ پسند نہیں ہے کہ میرے گھر وہ رہیں، تو مجھے مہلت دے، میں جاتا ہوں، ان کو اپنے گھر سے نکال دوں گا۔ اس نے کہا ہانی اب تم یہاں سے جا نہیں سکتے ہو، اب تو مسلم بن عقیل کو تم ہمارے حوالے کرو گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، ہم عام آدمی کو پناہ دے دیتے ہیں تو حوالے نہیں کرتے ہیں، یہ تو نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت پاک نبی کے ایک فرد ہیں، ہم انہیں تمہیں کیسے دے سکتے ہیں؟ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو کہا جب نہیں ہو سکتا تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ تو کہا کہ اگر تم مجھے قتل کر دو گے تو تمہارے آس پاس بھی تلواریں چمکیں گی۔ اور ناراض ہو گیا، غصہ ہو گیا، اس نے ہاتھ میں ڈنڈا لیا تھا، اسی سے مارا۔ تو چونکہ مارا تو آپ لہولہان ہو گئے، اور اس نے بند کر دیا، نظر بند کر دیا۔ پہلے سے کچھ روسا کو نظر بند کر کے رکھا تھا، انہیں بھی نظر بند کر دیا۔ جب یہ خبر پھیلی، افواہ پھیلی کہ ہانی بن عروہ شہید کر دیے گئے، انہیں قتل کر دیا گیا، تو ان کے نسبتی بھائی عمر بن حجاج قبیلہ مدرج کا، یہ 1000 سواروں کو لے کر کے اور گورنمنٹ ہاؤس کا محاصرہ کر لیا۔ انہوں نے کہا ہم نے سنا ہے ہم خلیفہ کے باغی نہیں ہیں، اور نہ تو ہم نے انکار کیا ہے، اور ہم نے سنا ہے کہ ہمارے سردار کو قتل کر دیا گیا ہے، لہذا ہم تمہارے اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ اب جب یہ سنا اس نے، اور جانتے ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ رب کی قدرت ہے، مولا کریم جب ازل سے کوئی چیز مکتوب فرما دیا ہے تو اسے ہونا ہی ہونا ہے۔ یہیں تک نہیں، وہ تو 1000 تھے ہی، یہاں تے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ صدا لگائی تو آپ کے ہمراہ ایک دو نہیں 40,000 لوگ آ گئے،
اب پورے گورنمنٹ ہاؤس کا محاصرہ ہو گیا، 40,000، وہ 1000 یہ تو پہلے ہی سے تھے، اور اس کے اندر کتنے لوگ تھے؟ 30 آدمی رؤسا تھے جو جن کو اس نے قید کروایا تھا، اور 20 آدمی جو یہ ملک شام سے بصرہ سے لے کے چلا تھا وہ تھے، کل 50 آدمی تھے۔ اگر امام مسلم حملہ کرنے کا حکم دے دیتے تو نہ گورنمنٹ ہاؤس بچتا، نہ ابن زیاد بچتا، نہ کوئی بچتا، اور یہی لشکر نکل کر کے ملک شام میں یزیدی تخت کو بھی تباہ و برباد کر دیتا۔ لیکن بات یہ ہے کہ قدرت نے تو کچھ اور ہی لکھا ہوا ہے، تو پھر ہونا کیا تھا؟ انسان کا سوچا کچھ نہیں ہوتا، جو رب نے مکتوب فرما دیا ہے، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اللہ نے جو مکتوب فرما دیا ہے اسے بہرحال آنا ہے۔ تو آپ نے ایک نائب کی حیثیت سے کہ امام عالی مقام کے آپ نائب ہیں، آپ نے چاہا کہ ابن زیاد سے بات چیت ہو جائے اور بات چیت کے ذریعے کوئی حل نکل جائے تاکہ خون خرابہ نہ ہو، اور اس کا اس نے فائدہ اٹھا لیا۔ تمام لوگوں کو بالا خانے پر لے جا کر کے کھڑا کروایا اور کہا کہ سب تمہارے ہی بھائی برادر چچا یہی سب ہیں، ان لوگوں سے کہو کہ ہم لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں اور امام عالی مقام کے پاس کچھ نہیں ہے، نہ حکومت ہے، نہ مال ہے، نہ اسباب ہے، نہ ساز و سامان ہے، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، اور تم اگر ہمارے اوپر حملہ کر بھی دیتے ہو تو جب تک تم قلعے میں اندر داخل ہوگے اس وقت تک ہم سب قتل کر دیے جائیں گے، یعنی جتنے لوگ ہیں ہماری جانیں چلی جائیں گی۔ آج جب اتنا سننا تھا تو دھیرے دھیرے 10 20 25 30 کر کے آگے پیچھے نکلنا شروع ہو گئے، اور مغرب کا وقت ہو گیا۔ جب مغرب کا وقت ہو گیا تو آپ نے مسجد میں جماعت کرائی، تو اس وقت آپ کے ساتھ 500 لوگ تھے۔ کتنے لوگ تھے؟ 500 لوگ تھے۔ آپ نے امامت فرمائی، اور جب آپ نے سلام پھیرا تو ایک بھی موجود نہیں تھے۔ اتنے رسول و رسائل بھیج کر کے، اتنے خط و کتابت کو بھیج کر کے جن کو بلایا تھا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کے ساتھ رہیں گے، اپنے جان مال آپ پر قربان کریں گے، ان کے ساتھ سلوک یہ کیا کہ اس قدر چھوڑ دیا کہ حالت نماز میں بھی جب آپ نے سلام پھیرا تو جو 500 تھے وہ بھی غائب ہو گئے۔ اب آپ تنہا ہو گئے، ہانی بھی وہاں پر نظر بند ہے، اب تنہا ہو گئے، جائیں تو کہاں جائیں؟ بچوں کو قاضی شرائح کے پاس، جو وہاں کے قاضی تھے، ان کے پاس آپ نے چھوڑا تاکہ حفاظت سے رہیں، اور آپ نکلے۔ اللہ اکبر! جن کے ہاتھ پر امام علی مقام کی بیعت کیا تھا 12,000 لوگوں نے، جن کے ایک آواز پر 40,000 کوفہ والے نکل پڑے تھے، آج سب کے دروازے بند ہیں۔ جس کے لیے جان و مال کی قربانی دینے کا وعدہ کیا تھا، ان کے لیے دروازہ بند کر کے رکھا ہوا ہے، کوئی دروازہ کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کی گلیوں میں، محلے میں چل رہے ہیں کہ کاش کوئی جگہ مل جائے جہاں رات گزاری جا سکے۔ ایک عورت اپنے بیٹے کے انتظار میں دروازے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ جب آپ وہاں پہنچے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ضعیفہ مجھے پانی پلا دو، آپ مجھے پانی پلا دیں، میں اگر آپ کو اس کا کوئی بدل نہ دے سکا
تو کل اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس کا بدلہ ضرور عنایت فرمائیں گے۔ اس بوڑھی اماں نے فرمایا آپ ہیں کون؟ آپ ہیں کون؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں مسلم بن عقیل ہوں۔ جب سننا اتنا سننا تھا کہ اس نے کہا آپ مسلم بن عقیل ہیں اور اس طرح باہر کھڑے رہیں گے، فوراً اس نے انتظام فرمایا، بستر وغیرہ وہ کمرے میں لے جا کر کے انتظام فرمایا کہ آپ یہاں آرام فرمائیے، آپ کو یہاں کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے۔ کھانا رکھا سامنے لے جا کر کے، آپ نے کھانا تناول نہیں فرمایا۔ لڑکا چونکہ اسی ٹائپ کا تھا، اوباش ہی تھا، جب وہ آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی والدہ بار بار اس کمرے کی طرف جا رہی ہیں، آ رہی ہیں، اس لیے کہ اہل بیت نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرد ہے، کیا پوچھنا ہے ان کا، تو زیارت بھی ہو رہی ہے اور ناز بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ کھانا کھا لیں، پانی پی لیں، جو بھی ہو۔ تو اس نے کہا کہ اماں یہ ہے کون؟ یہ کون ہے؟ تو کہا کہ حضرت مسلم بن عقیل، ہمارے گھر کا تو نصیب ہی جاگ اٹھا ہے، آج اہل بیت کا ایک فرد ہمارے گھر میں آیا ہے جسے مسلم بن عقیل کہتے ہیں۔ کہا اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اب ماں سے تو کچھ نہیں کہا، تم پاگل ہو گئی ہے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے، ماں سے تو کچھ نہیں کہا، لیکن صبح کا انتظار کرنے لگا کہ صبح ہو تو اس کا دوست اس سے ملے گا اور مل کر کے یہ بتائے گا کہ مسلم بن عقیل میرے گھر میں ہے۔ اب اس نے اپنے دوست سے کہا، اس کے دوست نے جا کر کے ابن اشعث سے کہا جو ابن زیاد کے ساتھ آیا تھا۔ اب اس نے کہا مسلم بن عقیل اس کے گھر میں ہے۔ تھوڑی دیر ہوئی کہ کچھ سواروں کا دستہ گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ امام مسلم سمجھ گئے کہ ضرور بالضرور یہ مجھے گرفتار کرنے کی سازش ہے اور شاید ابن زیاد کی طرف سے یہ دستہ آ رہا ہے۔ آپ گھر سے باہر نکل پڑے۔ جب گھر سے باہر نکلا تو دستے والوں جو تھے انہوں نے آپ کا محاصرہ کر لیا اور کہا مسلم بن عقیل ہم آپ کو گرفتار کرنے آئے ہیں۔ کہا کیوں؟ مجھے گرفتار کرنے کیوں آئے؟ میرا جرم کیا ہے؟ کہا آپ کا جرم کیا ہے آپ کو پتا نہیں ہے؟ آپ کا جرم آپ کو پتا نہیں، بہت بڑا جرم ہے۔ آپ نے خلیفہ سے بغاوت کی ہے۔ آپ نے فرمایا اس کے ہاتھ پر بیعت ہی نہیں کیا ہے ہم نے اس کو خلیفہ تسلیم ہی نہیں کیا، تو پھر بغاوت کس بات کی؟ وہ تو خلیفہ مان لیتے اور پھر بغاوت کرتے تب الگ بات تھی، ہم نے تو اسے مانا ہی نہیں ہے نا۔ کہا بہرحال آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ آپ نے کہا ہم تمہارے ساتھ نہیں جا سکتے۔ کہا پھر ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر زندہ پکڑ سکو تو زندہ پکڑ لو اور نہیں تو مردہ لے کر کے آؤ۔ کہا ٹھیک ہے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم پکڑ سکتے ہو تو آزماؤ۔ آپ نے اپنی تلوار نکالی اور پھر مقابلہ فرمایا ان سے، تو کچھ تو مارے گئے مگر چونکہ زیادہ تھے۔ آپ جب تھک گئے بالکل اور آپ کے چہرے پر ایک تلوار لگی، بکیر اسدی نامی تھا جس سے آپ کے 2 دانت بھی ٹوٹ گئے تھے، آپ کا ہونٹ بھی کٹ گیا تھا، تو آپ تھک گئے تھے، آپ کھڑے تھے، لیکن چونکہ تلوار ہاتھ میں تھی اس لیے ہمت نہیں تھی کہ کوئی جاتا قریب۔ تو انہوں نے کہا دیکھیے ہم آپ کو امان دیتے ہیں، ہم آپ کو مارنے نہیں آئے ہیں، ہم آپ کو صرف لے جانے آئے ہیں، وہاں چل کر کے آپ معاملہ طے کیجئے جو بھی ہے۔ تو آپ نے کہا تم مجھے امان دے رہے ہو؟ کہا ہاں آپ کے لیے امان ہے۔ سواری منگائی گئی، آپ سواری پر آپ کو بٹھایا گیا اور ابن زیاد کے پاس لے جایا گیا۔ اب جب دروازے پر آپ گئے تو اس سے پہلے آپ کے کمر سے تلوار نکال لی گئی۔ آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، پہلی بدعہدی کی ہے تم نے کہ تم نے تلوار نکال لی۔ کہا نہیں، تلوار ہمیں نکال لی ہے مگر آپ کے لیے امان ہے۔ اب دروازے پر کھڑا کر دیا گیا اور اس کے بعد اندر گیا سپاہی، ابن زیاد کو خبر کیا کہ مسلم بن عقیل کو ہم لے آئے ہیں۔
کہا ٹھیک ہے اندر لے آؤ. آپ نے پانی مانگا تو پہلے تو بے ایمان پانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے، لیکن ایک نے کہا نہیں پانی دے دو. جب پانی دیا گیا تو جس پیالے میں پانی دیا گیا جب آپ نے منہ سے لگایا تو چونکہ خون نکل رہا تھا تو 2 دانت بھی اسی پیالے میں آ گئے اور خون سے پیالہ بھر گیا. آپ نے پیالہ ہٹا دیا اور ارشاد فرمایا لگتا ہے کہ دنیا کا پانی اب ہمارے نصیب میں مقدر میں نہیں رہا. آپ اندر گئے. آپ جب اندر گئے تو آپ نے سلام نہیں کیا اس کو. اس نے کہا مسلم ابن عقیل تم نے مجھے سلام نہیں کیا. کہا تم مجھے قتل کرو گے تو تم پر سلام نہیں ہے، اور اگر قتل نہیں کرتے ہو تو ہزاروں سلام ہے تمہارے. تو اس نے کہا مسلم بن عقیل یہاں لوگ ٹھیک ٹھاک سے رہ رہے تھے، تم یہاں آئے تھے کس لیے؟ تاکہ لوگوں میں فتنہ پھیلاؤ، دنیا بھر کی باتیں کی اس نے. الغرض یہ تمام باتیں جب کر لیا اس نے تو آپ نے فرمایا کہ ہم اس لیے نہیں آئے ہیں، تیرا باپ چونکہ ان پر کیسر و کسریٰ کی طرح حکومت کر رہا ہے، لوگوں کو بے گناہ مار دیتا ہے اور شریعت میں مداخلت کی جا رہی ہے، ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ ان لوگوں کی اصلاح کی جا سکے، ہمارا اس کے علاوہ کوئی ارادہ نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ ہم آپ کو چھوڑ نہیں سکتے. اب آپ نے فرمایا ہو تو مجھے پتہ ہی ہے. اس نے کہا تمہیں قتل کر دیا جائے گا. آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے مجھے تھوڑی سی مہلت دے. آپ نے چاری طرف نگاہ دوڑائی تو عمر بن سعد نظر آیا کیونکہ قریشی تھا اور یہ تو ان لوگوں کے اچھی طرح واقف بھی تھا. تو آپ نے سوچا یہی ہے اسی سے بات کر لیتے ہیں. کچھ دارانہ گفتگو تھی تو آپ نے عمر کی طرف اشارہ کیا تو وہ مکار آدمی گورنمنٹ کا اتنا بڑا چاپلوس تھا کہ اسے وہ ایک طرف لے کے جانا چاہ رہے تھے، وہ بالکل سامنے بیٹھا ابن زیاد کے. آپ نے فرمایا دیکھ تو قریشی ہے اور تو سب کچھ جانتا بھی ہے، ہمیں تو اچھی طرح پہچانتا بھی ہے جانتا بھی ہے، لہٰذا میں تو اسے 3 باتیں کرتا ہوں. ایک بات یہ ہے کہ میں نے کسی سے قرض لیا ہے 700 درہم، میرے انتقال کے بعد وہ قرض ادا کر دینا. دوسری بات یہ ہے کہ میری شہادت کے بعد میری لاش کو دفن کر دینا. اور تیسری بات یہ ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نے خط لکھ دیا ہے کہ حضور حالات سازگار ہیں اور لوگ بڑی آؤ بھگت کر رہے ہیں، بڑی مہمان نوازی کر رہے ہیں، لہٰذا آپ جتنی جلدی ہو سکے تشریف لے آئیں تو انہیں منع کر دینا. یہ 3 کام ہیں. اب کہا تو اس سے تھا عمر سے، تو چونکہ ازلی بدبختی لکھی ہوئی تھی اس کے لیے تو ہونا کیا تھا جب اس سے رازدارانہ گفتگو کی تھی آپ نے تو یہ راز نہیں رکھ سکا. آ کے ابن زیاد سے کہا کہ مجھ سے یہ کہا انہوں نے، تو ابن زیاد نے کہا کہ وہ قرض کا جو معاملہ وہ اس کا تم جو چاہو کرو، اس سے ہم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور جہاں تک رہا لاش کا سوال تو وہ ہم تمہیں نہیں دیں گے، ہم کو جو جی میں آئے گا سو کریں گے. اور رہا حسین کا معاملہ تو حسین اگر نہیں آئیں گے تو ٹھیک ہے، اگر آ جائیں گے تو پھر ہم انہیں بھی نہیں چھوڑیں گے. اب یہ 3 باتیں تھیں، تینوں باتیں اس نے کہا اور اپنے سپاہی کو حکم دیا کہ جاؤ ان کو چھت پر لے جاؤ اور ان کی گردن مار دو. امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو چھت پر لے جایا گیا. آپ کلمہ طیبہ درود شریف وغیرہ پڑھتے ہوئے استغفار پڑھتے ہوئے چلے گئے. جب اوپر گئے تو سپاہی نے آپ کی گردن تل سے جدا کر دی. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کی شہادت ہوئی، آپ کو بلڈنگ کی عمارت سے نیچے پھینک دیا گیا. اور پھر اعلان کروایا اس نے. اب اس سے آگے کیا بیان کروں؟ الغرض یہ کہ بہت کچھ ہوا. آپ کو کہ قدمے کو رسی سے باندھ کر کے گھسیٹا گیا بازاروں میں بھی، اور لوگوں کو بتایا گیا تاکہ کوفی دیکھ کر کے دہشت زدہ ہو جائیں، خائف ہو جائیں.
اور ہمارے خلاف کوئی بات نہ کرے۔ اس کے بعد ہانی کا نمبر آیا، ہانی کے ساتھ بھی یہی ہوا، اور ہانی کو بھی اس نے کچھ سپاہیوں سے کہا ان کو لے جا کر کے بیچ بازار، بالکل بازار کے درمیان میں اسے قتل کرو تاکہ لوگ دیکھیں اور عبرت حاصل کریں۔ اور ہانی کے ہاتھ اور پاؤں بدھے ہوئے تھے، بازار میں انہیں لے جا کے شہید کیا گیا۔ اب انہیں بھی جب شہید کیا گیا تو بولنے کی ہمت تو کسی میں تھی ہی نہیں، کیونکہ جب بولنے کی ہمت تھی، جب ہونا چاہیے تھی، جب کرنا تھا، تو ان کے پاس کچھ ہو ہی نہیں پایا۔ جو 1000 سوار لے کر کے آنے والا شخص بھی اب نہیں اٹھ پایا۔ اب 2 بچے ہیں، اب ابن زیاد نے کہا کہ ان بچوں کو تلاش کرو، یہ کہاں ہے؟ اب دونوں بچوں کی تلاش شروع ہو گئی۔ قاضی شرح نے دیکھا کہ بچوں کی تلاش جاری ہے، تو اب کیا کریں؟ اپنے بیٹے سے کہا کہ ایک کام کرو، آج ایک قافلہ مدینہ طیبہ کے لیے روانہ ہو رہا ہے، اب وہ باب العراقین سے گزرے گا، لہذا ان دونوں بچوں کو اس قافلے میں لے جا کر کے ملا دو اور کسی محب اہل بیت کے سپرد کر دو جو ان کو مدینہ طیبہ تک پہنچا دے۔ ان کے لڑکے اب بچوں کو لے کر کے آئے اور باب العراقین کے پاس جب انہیں گرد دکھی تو انہوں نے کہا کہ ایک کام کرو، دیکھو یہ جو گرد دکھ رہی ہے، یہ قافلہ جو ہے یہ مدینہ طیبہ جا رہا ہے، جاؤ اس سے مل لو۔ تو ظاہر سی بات ہے قریب ہی رہا ہوگا معاملہ، تو بچوں کو تو ایسے کوئی چھوڑتا نہیں ہے نا، معاملہ قریب رہا ہوگا، اس نے کہا کہ اس میں داخل ہو جاؤ قافلے میں۔ اب بچے چلتے رہے رات بھر چلتے رہے، صبح ہو گئی اور جہاں سے چلے تھے وہیں تھے، رات بھر چلے، جہاں سے چلے تھے وہیں تھے، قافلہ بھی نہ مل سکا۔ ایک درخت کی آڑ میں، اس کی اوٹ میں دونوں بیٹھ گئے، اور جب اوٹ میں بیٹھ گئے تو وہاں ایک خادمہ پانی بھرنے آئی کنویں پر، اس نے دیکھا کہ بڑے حسین و جمیل 2 بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں گلے مل کے رو رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ تم لوگ کہاں سے آئے ہو، کون ہو؟ بچے ڈرے ہوئے تھے، کچھ بتانا نہیں چاہ رہے تھے۔ اس نے کہا چلو ہمارے گھر۔ تو جب وہ اپنے گھر لے گئی، جس مالکن کے یہاں وہ کام کرتی تھی، جب اس نے پوچھا تو بتایا گیا کہ مسلم بن عقیل کے صاحبزادے ہیں یہ دونوں۔ بڑی خوش ہوئی، محب اہل بیت تھی، بڑی خوش ہوئی، ان کو نہلایا دھلایا، کپڑے پہنائے، سارا کچھ کیا، اس کے بعد کھلایا پلایا، سلا دیا۔ شوہر تھا وہ بھی ڈھونڈ رہا تھا بچوں کو۔ اب جب شوہر یہ رات میں آیا، بچوں نے خواب دیکھا کہ والد گرامی کو شہید کر دیا گیا ہے اور ہم کو بھی شہید کیا جا رہا ہے۔ تو چیخا دونوں بچوں نے، آواز نکلی ان سے۔ جب آواز نکلی تو یہ لیٹا ہوا سویا ہوا تھا، آواز نکلی، میرے گھر میں بچوں کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ تو اس نے بیوی سے کہا میرے گھر میں بچوں کی آواز۔ تو بیوی تو اٹھی نہیں، مگر یہ خود ہی چراغ جلا کر کے کمرے تک گیا اور دیکھا کہ 2 بچے ہیں۔ اب بچوں کو تو یہ پتہ ہی تھا کہ یہ اپنا گھر ہے، انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اپنا گھر ہے۔ تو کہا کس کے بچے ہو تم لوگ، کہاں سے آئے ہو؟ تو اب چونکہ بچے جب اپنا گھر سمجھ لیے تھے تو بتایا انہوں نے کہ ہم مسلم بن عقیل کے بچے ہیں اور ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے، ہمارے والد کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اب اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، مارنا شروع کیا بچوں کا۔ آج تم لوگوں کے لیے میں دن بھر گھومتا رہا، میرا گھوڑا بھی مر گیا اور تم لوگ میرے ہی گھر میں ہو۔ ہاتھ پاؤں باندھ دیا اور باندھنے کے بعد کہا کہ اب اسی میں رہو۔ بیوی نے بڑی محنت کی، بڑی مشقت کی، بڑی کوشش کی، مگر نالائق مان نہیں سکا۔ پھر عورت ذات بھی ہے، کتنا محنت کر سکتی تھی، اسے مارا، وہ بھی زخمی ہو گئی، وہ بھی گر گئی۔ اب جب صبح ہوئی تو بچوں کو سواری پر لادا اور نہر فرات کی طرف لے کے نکل گیا، دریا کی طرف۔ اب جب لے جانے لگا تو بیوی پھر دوڑتی گئی، ہانپتی کانپتی، پھر اس کو بچانے کی کوشش کی بچوں کو۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ بیچ میں بار بار آ رہی ہے تو اس پر ایک کاری ضرب لگائی اس نے، اب وہ زمین پر گر کے ٹھنڈی ہو گئی، وہ بھی شہید ہو گئی۔
اب بچوں کو لے جا کے اس نے دریا کے سامنے کھڑا کیا. عزیزان ملت اسلامیہ، تلوار بلند ہوئی، دو ننھی چیخیں فضا میں بلند ہوئیں اور دونوں کے سر قلم ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس نے سروں کو ایک توبڑا بنایا، اس میں رکھا اور جسم کو دریا میں پھینک دیا. اب یہ لے کر کے چلا ابن زیاد کے. جب ابن زیاد کے دارالخلافہ میں جب پہنچا، جب وہاں ابن زیاد کے پاس پہنچا تو اس نے کہا حضور آپ کے دشمنوں کا سر لایا ہوں. اس نے کہا میرے دشمنوں کا سر؟ یہ کون ہے؟ تو کہا ہے مسلم بن عقیل کے دونوں بچوں کا سر لایا ہوں. اب وہ ناراض ہوا. اس نے کہا میں نے یزید کو لکھ بھیجا تھا کہ مسلم بن عقیل کے بچے زندہ بھیجے جائیں یا کہ کس حال میں بھیجے جائیں. اگر اس نے زندہ مانگ لیا تو میں کیا کروں گا؟ تو نے کیوں ایسا کیا بلا پوچھے؟ اس نے کہا مجھے یہ ڈر تھا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مجھ سے چھین لے، کیونکہ انعام و اکرام کی لالچ دی گئی تھی، بڑا انعام ملنے والا تھا. تو دنیا کے لالچی تھا، دنیا کے انعام و اکرام کے چکر میں اہل بیت کے خون سے اپنا ہاتھ رنگین کر رہا تھا. اس نے کہا میں نے تو اس سے یہ خط لکھ کے بھیجا ہوا ہے کہ اگر اس نے زندہ ہی مانگ دیا تو پھر میں کیا کروں گا، تو نے ایسا کام کیوں کیا؟ اس نے اپنے سپاہی سے کہا ایک کام کرو کہ اس کو قتل کرو، اس کی گردن مار دو. اس کی گردن اسی وقت مار دی گئی. خسرت دنیا فی الآخرہ. نہ دین کا رہا نہ دنیا کا رہا، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، دونوں جاتا رہا. آخرت تو تباہ کر ہی لیا تھا، دنیا بھی اسے راس نہیں آ سکی. عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت امام مسلم بن عقیل اور ان کے دونوں شہزادوں کے شہادت ہو گئی اور اس نے چپے چپے میں تمام لوگوں کو دوڑا دیا، جاسوس اکٹھا کر دیا ہر جگہ، تاکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لے آئیں تو اسے ہر طرح کی خبر ملتی رہے. عزیزان ملت اسلامیہ، چوکیاں بنا دی گئیں ہر جگہ چاری طرف اور پورے کوفہ کو محاصرہ کر دیا گیا اور ہر مقامات پر جاسوسوں کی ٹولی بٹھا دی گئی. عزیزان ملت، اور اس کے بعد کے واقعات انشاءاللہ الرحمن الرحیم. اب چونکہ بات تو اب چل نکلی ہے، اب امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکہ سے چلنا اور پھر باقی چیزیں انشاءاللہ الرحمن الرحیم کل کی گفتگو میں بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کہا ہے ان تمام باتوں پر ہمیں غور و فکر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. دعا فرمائیے مولا کریم ہم سب کو صراط مستقیم پر چلتے رہنے کی توفیق مرحمت فرما. مولا کریم ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما. پروردگار ہم سب کی مشکلوں کو آسان فرما. مولا کریم ہمیں جو بیماروں میں شفاء کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما. پروردگار جو قرضدار ان کو بار قرض سے سبق دوش فرما. یا اللہ جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا. مولا کریم جو بے اولاد انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما. پروردگار جو برسر روزگار ہے ان کے رزق میں برکت عطا فرما. مولا کریم جو بے روزگار ہے انہیں روزگار مہیا فرما. الہ العالمین اسلام کا بول بالا فرما. پرچم اسلام کا بول بالا فرما. مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. مولا کریم جن کی بچیاں لائق شادی ہیں پروردگار اگر انہیں کوئی جوڑا نہیں ملا پروردگار نیک اور صالح جوڑا عنایت فرما. مولا کریم ان سب کی بہتری عطا فرما. مولا کریم سب کو بہتری عطا فرما. مولا ہمارے پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ عطا فرما. مولا کریم پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق مرحمت فرما. مولا کریم اس کار خیر میں جن لوگوں نے بھی جس طرح حصہ لیا مولا کریم سب کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. مولا کریم جن لوگوں نے بھی دام دل میں سخن بز میں جس طرح بھی حصہ لیا ان کے حصوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. مولا کریم مجھ سے بولنے میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی ہو تساہلی ہو مولا اسے معاف فرما. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.